سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گزارشات کر رہا تھا کہ میرے اوپر، آپ کے اوپر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ 2 حقوق کا تذکرہ کیا تھا، میرے اوپر، آپ کے اوپر، کائنات کے ہر انسان پر لازم ہے، حق ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ دوسرا حق بیان کیا تھا، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرے۔ بھائی جان نہیں ٹھیک ہو رہا، دوسرے سپیکر پہ لگا دیں برائے مہربانی، یا پھر اس کو پہلے چیک کر لیا کریں۔ حضرات محترم، آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے نبی کائنات علیہ السلام کے حقوق کے حوالے سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے اوپر مزید اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیا حقوق ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے اوپر، آپ کے اوپر تیسرا لازمی حق یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں، کیونکہ محبت صرف نام کے ساتھ کافی نہیں ہے، صرف جملہ بول دیا، نعرہ لگا دیا، اعلان کر دیا اور محبت کامل ہو جائے، تام ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے، اور یہ اصول اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کی جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، پیروی کی جائے، اور پیروی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں ضرور داخل ہوگا، الا من ابا، مگر میرے صحابہ جس نے جنت میں جانے سے بذات خود انکار کر دیا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کون نادان شخص جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ وہ جنت جس کی نعمتیں، اس کے کیا ہی کہنے، کائنات کے کسی انسان نے ایسی نعمت کو دیکھا اور سنا ہی نہیں ہے، ایسی شاندار نعمتوں سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اے میرے صحابہ جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مان لیا، میری بات آئی اپنا سر جھکا دیا، اس کو تسلیم کر لیا، لوگوں کی بات کو چھوڑا، جب پتہ چلا میرے آقا کا فرمان ہے فوراً اس پہ عمل پیرا ہوئے، یہ جملے نہیں کہے لوگ کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، عزیز و اقارب کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے،
دوستو یار کیا کہیں گے، لوگ مجھے تانے دیں گے، میرا امام کا قول تو یہ ہے، میرے پیر کا فتویٰ تو یہ ہے، میرے بڑوں کی بات اور وڈیروں کے قول تو یہ ہیں۔ نا من اطاعنی دخل الجنہ، جب اس کے سامنے میری بات آ جائی اس نے فوراً میری بات کو تسلیم کر لیا، اپنے لیل و نہار، اپنے شب و روز، اپنے دن اور رات، اپنے زندگی کے ایام اور زندگی کے ایک ایک عمل کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا انکار کر دیا، اتباع سے انکار کر دیا، نافرمانی کر دی، اس کو بتایا گیا بھائی اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے، تم یہ کر رہے ہو، نبی پاک کی حدیث یہ ہے، تمہارا عمل اس کے مخالف ہے، اور پھر وہ اس پر ڈٹا رہا، آقا کی حدیث کو پس پش ڈال دیا، میرے آقا کی بات کو پس پش ڈال دیا، اپنے معاشرے کے ماحول کو مد نظر رکھا، اپنے دوست و احباب کی بات کو مد نظر رکھا، رشتہ داری برادری کے معاملات کو مد نظر رکھا، احادیث کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات اور فیصلوں کو چھوڑ کر لوگوں کے طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، نافرمانی کر دی، گویا اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اور جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا وہ بھلا جنت میں کیسے داخل ہو سکتا؟ اس لیے ہر وہ شخص جس نے اطاعت کر لی وہ جنت میں داخل ہے، جس نے اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، اس کا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگو، تمہارے رب کا اعلان ہے کہ میں نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اور تمہارے لیے یہ فریضہ ہے جو میرا پیغمبر تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جس بات کا آقا حکم دے دے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ کائنات کے لوگ جو جی چاہتے ہیں کہیں، تمہارے ایمان میں تزلزل اور تذبذب نہیں آنا چاہیے، لیکن جہاں پہ میرے آقا روک دیں، دنیا تمہیں دھکے بھی مارے، تم وہاں سے اس سے ہٹنا نہیں ہے، تم نے رک جانا ہے۔ جس بات سے میرے آقا روک دیں تم نے وہ عمل نہیں کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آقا کائنات کی اطاعت کا حکم دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل پیرا ہو کر دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک میدان میں نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران کائنات کے امام نے جوتے پہنے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے، جوتے پہن کر اگر جوتے صاف ہیں کھلے میدان میں نماز ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے، نماز کے دوران آسمان سے جبرائیل آئے، میرے نبی کے پاس وہی لے کر آئے، آقا آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اپنا جوتا اتار دیجئے گا، نماز کے دوران آپ کے جوتے کے اوپر گندگی لگی ہو اللہ کو منظور نہیں، آپ اپنا جوتا اتار دیجئے۔ کائنات کے امام نے اپنے جوتے کو اتار کے سائڈ پہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بس اتنا دیکھا ہے کہ ہمارے امام نے، ہمارے آقا نے، ہمارے پیارے حبیب نے نماز کے دوران جوتا اتارا، وجہ نہیں پوچھی، فوراً سارے صحابہ نے اپنے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ نماز سے کائنات کے امام جب فارغ ہوئے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا میرے صحابہ تم نے نماز کے دوران جوتے کیوں اتارے؟ نماز سے پہلے تو تم نے پہنے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے بس آپ کو دیکھا اور ہم نے یہی سیکھا ہے، ایمان اسی چیز کا نام ہے جو بات تمہارے آقا کرے تم بھی اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا، ہم نے بھی فوراً جوتے اتار دیے، ہم نے آپ کی اتباع کی ہے، آپ کی اطاعت اور پیروی کی ہے، ہمیں معلوم نہیں آپ نے کس بات سے اتارے۔ میرے نبی نے پھر وضاحت فرمائی، اے میرے صحابہ میرے پاس تو نماز کے دوران آسمان سے جبرائیل آئے تھے، مجھے تو وجہ بتلائی تھی، میں نے اس لیے اتارے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں صرف اتنا پتا ہے ادھر فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ہمارے آقا کا پیغام آ جائے، میرے نبی کا فرمان آ جائے، میرے آقا کا عمل آ جائے۔ ہم نے اسلام کا نام لیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، آقا کو اپنا آقا مانا ہے، آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو حکم دینا، ہم نے اس پر فوری عمل پیرا ہو جانا۔ اسلام نام ہی اتباع اور اطاعت اور پیروی کا ہے۔
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل تھا۔ اور اسی طرح خیبر کا موقع ہے، کتنے دن گزر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، دن کے وقت جہاد کرتے، رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتے۔ اور ایک دن صبح جہاد کیا ہے، زخم جسموں پر لگے ہوئے اور چورا چور ہو چکے تھکن کے باوجود، لیکن رات کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے پتھروں کو رگڑا، آگ چلائی۔ اور اس وقت ابھی گدھا حلال ہوتا تھا، حرمت ثابت نہیں ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گدھا کو حلال کیا، اس کے کھال اتاری، گوشت بنایا، ہنڈیاں میں رکھا اور پکانے لگے، ابلنے لگا۔ کائنات کے امام کے پاس آسمان سے جبرائیل آ گئے۔ آقا رب ذوالجلال نے آپ کی امت کے لیے قیامت کی دیواروں تک گدھے کو حرام قرار دے دیا۔ کائنات کے امام اپنے صحابہ کے پاس آئے، میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ آقا سارا دن میدان جہاد میں گزارا، بھوک لگی ہوئی ہے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم نے گدھے کو حلال کیا اور اس کو پکا رہے ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا، میرے صحابہ ابھی ابھی آسمان سے جبرائیل آیا ہے، رب ذوالجلال نے گدھے کی حرمت کو نازل کر دیا ہے، آج کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کی دیواروں تک گدھا حرام ہو چکا ہے۔ صحابہ قربان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع پہ قربان جاؤں، ان کا ایمان ایسا تھا، کوئی ہیلے بہانے نہیں کیے۔ آقا آج پکا لینے دیں، آئندہ سے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک لگی تھی، اب پکانے لگے، اللہ کے نبی بس جو اوپر رکھ دیا بس وہ کھا لیں، آئندہ نہیں کھائیں گے۔ نہ یہ کہا، اللہ کے نبی بڑی مشکل سے ہم نے رگڑ رگڑ کے پتھروں کو آگ جلائی ہے، گدھا ذبح کیا ہے، کھال اتاری ہے، گوشت بنایا ہے، اب پکایا ہے، پک رہا ہے، قریب ہے ہم کھا لیں، بس ایک مرتبہ کھا لینے دیں، آج کے بعد آپ نے دیکھیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ کلمہ پڑھا، نہ میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ایسا تھا، ادھر فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، کائنات کے امام نے حکم دیا، فوراً صحابہ کرام نے بغیر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ لیکن یہ وہ کیے ہوئے بغیر ہیلہ سازی کے کائنات کے امام کے صحابہ نے فوراً اپنی ہنڈیوں کو انڈیل دیا اور گلیوں بازاروں میں بہا دیا۔ جس امام نے، جس کائنات کے امام نے ہمیں اس کی حرمت پر دلیل دے دی ہے، رب کا قرآن بیان کر دیا ہے، اب نبی کے صحابہ اور جانثاروں کے لیے ایک لقمہ بھی کھانا اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، سود عروج پہ ہے، جھوٹ، دغا بازی، فراڈ، دھوکہ بازی، اور کسی طریقے سے بس مال آنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، نوٹ آنے چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، یہ نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے، حلال ذرائع سے ہے، حرام ذرائع سے ہے، میری تجارت، میرا کاروبار، میرے معاملات، میرے لین دین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے نہیں ہے، جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے حلال کا حرام کا، نہ آج کسی کو کیا فکر، الا ماشاء اللہ، وگرنہ امت میں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، میرے نبی کی بات آتی فوراً ساری باتوں کو چھوڑ کر فوری اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ اس چیز کا نام محبت ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے، اس چیز کا نام اطاعت ہے۔ آج میں نے بھی، آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا، 12 ربیع الاول کے موقع پر نعرے بڑے لگائے گئے، محبت کے آوازیں بڑے کسی گئیں، محبت کے ماحول کیا تھا، دنیا سے ڈھکا اور چھپا نہیں۔ اگر میں کہوں تو پھر علماء پہ فتوے لگتے ہیں کہ یہ زبان درازیاں کرتے ہیں، یہ سخت جملے بولتے ہیں حضرات، لیکن دکھ ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا بات نہ کروں، لیکن یقین جانیے جب قرآن کی گستاخی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی گستاخی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خون جوش مارتا ہے۔ ظالموں،
کچھ تو حیا کرو، میرے نبی کا نام لے کر آقا کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہو۔ گندی گلیوں اور نالیوں پہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنا کے، گنبد خضرا کے ماڈل بنا کے، اور چوکوں چوراہوں میں کنجریاں اور کنجر نچا کے تم نے کیا محبت کو ثابت کیا؟ ابھی میرے پاس جمعے سے پہلے بھی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تھوڑا سا معلوم تھا، دیکھا تھا، لیکن بھائی نے وضاحت کی، قاری صاحب کبھی جنت کی حور دیکھی ہے؟ میں نے کہا جناب میں نے تو نہیں دیکھی، وہ حوروں کے کیا کہنے، وہ تو دنیا میں ایک مرتبہ دیکھ لیں، جھانک لیں۔ میرے نبی نے فرمایا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے، اگر ایک مرتبہ دیکھ لے پوری دنیا معطر ہو جاتی ہے خوشبوؤں کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی حور کا ایک دوپٹہ کی قیمت کائنات کا سارا خزانہ مل کر نہیں ادا کر سکتا، میں گناہگار انسان بھلا جنت کی حور کو اس دنیا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہا قاری صاحب میرے پاس ثبوت موجود ہے، ملتان کی سرزمین پہ عوام نے محبت کے نام پر اور میرے نبی سے عشق کے نام پر، میلاد منانے کے نام پر عورتوں کو حور کا نام دے کر کہ میلاد منانے والے عشاق حضرات عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حوروں کو دیکھ کر، جنت کی حوروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ لوڈر رکشے، ان کے اوپر نوجوان امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بٹھا کر، سجا کر اور ون سونے لباس پہنا کر اور بے لباس بے چہرہ کر کے امت کی نشانی لگا رہے ہیں اور گلیوں بازاروں میں چکر لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ حوروں کی نمائش ہے، عاشقین کو دنیا میں حوروں کی بشارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میلاد منا رہے ہیں، میرے نبی کے دین کا نام لے کر، میرے نبی کے دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ کیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ ہوا کرتا تھا؟ کیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نبی سے پیار نہیں تھا؟ ارے وہ نبی کی لخت جگر تو کہتی تھی میرا جنازہ اٹھے اور جب مجھے دفنایا جائے تو رات کی تاریکی میں دفنایا جائے، کسی غیر محرم مرد کی میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن پر بھی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن آج میرے نبی کا نام لے کر دین اسلام کی دھجیاں اکھاڑ دی گئیں اور نام لیا گیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا، محبت کا۔ اور ظالموں، تم نے نبی کے ایمان کی حیا اور غیرت کے جنازے نکال کے رکھ دیے۔ کچھ شرم کرو، حیا کرو، آقا کا نام لے کر کون سے اعمال کرتے؟ کچھ غیرت کرو۔ محبت کا نام اتباع ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور وہ میرے اوپر آپ کے اوپر ہر ایک پر لازم ہے۔ جو اطاعت کرے گا جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جو اطاعت نہیں کرتا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور میرے اوپر آپ کے اوپر چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، ادب کریں، آقا کی عزت کریں، آقا کی توقیر کریں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ 6 سال مدینے میں آئے ہوئے ہو چکے تھے۔ میرے نبی کو کعبۃ اللہ سے، بیت اللہ سے بڑا پیار تھا، لیکن 6 سال گزر گئے، کافروں کے ساتھ معاملہ گڑبڑ تھا، میرے آقا مدینہ کو چھوڑ کر مکہ نہ جا سکے۔ لیکن خواب آیا، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کائنات کے امام نے صحابہ کو تیار کیا اور مکہ کی طرف چل پڑے، عمرے کے لیے گئے، احرام باندھا ہوا۔ کفار کو پتہ چلا مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا، لڑائی کے لیے نکلے، شہر سے باہر نکل آئے کہ مسلمانوں کو کسی صورت میں مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا لڑائی نہیں کرنا چاہتے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، اپنا راستہ تبدیل کر کے کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ گئے جس کو حدیبیہ کا مقام کہا جاتا۔ اب کفار کی طرف سے لوگ آنے لگے کہ کوئی معاہدہ طے ہو جائے، صلح نامہ ہو جائے۔ 1 آیا، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، معاملہ طے نہ ہوا۔ ایک شخص انہی میں سے اٹھا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ابھی کافر تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ اپنے کفار کے پاس ہی ان کی مجلس میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کیا میں تمہارے والد کی طرح نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر اگر میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے معاہدہ طے کر رہا ہوں تو میں قبول ہے؟ کہا میں قبول ہے۔ اپنی قوم کا منوایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں آپ کے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں ایسے صحابہ ہیں، کوئی ایران سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی کسی علاقے سے آیا، کوئی کسی برادری ذات سے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میں عروہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے بادشاہوں کے ان کے ایمانوں کو دیکھا ہے، ان کے وزیروں اور مشیروں کو دیکھا ہے، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور میں آپ کے جانثاروں کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے اگر آپ کفار کے ساتھ لڑائی کریں گے یہ آپ کے تمام صحابہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ کے صحابہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملے سنے، انتہائی سخت جملوں میں اور سخت انداز میں اس کو کرارا جواب دیا اور اس کے منہ کو بند کر کے رکھ دیا۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی ابھی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہا ابو بکر تمہارے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اگر تمہارے مجھ پر احسانات نہ ہوتے تو آج تمہاری کراری باتوں کا اور سخت جملوں کا جواب ضرور دیتا، لیکن احسانات کی وجہ سے میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے پا رہا۔ اور آگے بڑھا، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو منانے لگا، بڑے پیار اور محبت سے آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں ہاتھ لگانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، بھلا کوئی سمجھدار آدمی، دانا آدمی اپنی قوم کے قبیلے کے لوگوں کو بھی مارتا ہے، اگر لڑائی کریں گے وہ قتل ہو جائیں گے، آپ کی امت کے لوگ کیا کہیں گے، آپ کو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مار دیا ہے، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو مار دیا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، بڑے پیار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا رہے ہیں، آقا کی داڑھی میں ہاتھ لگا رہے ہیں۔ نبی کے جانثار ادب و احترام کو جانتے تھے، میرے نبی کے صحابہ نے جوش مارا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دفاع کے لیے آقا کے سر کے جانب تلوار کو لیے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ جب اس مشرک کے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت کفر میں تھے، مشرک تھے، دیکھا کہ میرے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کہا ظالم تیرے ناپاک ہاتھ میرے نبی کی داڑھی پہ دوبارہ نہ لگے، اپنے ہاتھوں کو دور کر لے۔ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھوں پہ مارا، کہا تمہارے ناپاک ہاتھ میرے آقا کی پاکیزہ داڑھی کے بالوں میں دوبارہ ہاتھ لگنے کی جسارت نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لو۔ نبی کے جانثار آقا کے ادب و احترام میں اس قدر آگے ہیں کہ آقا کی پاک داڑھی پہ آپ کے ناپاک ہاتھ لگنا گوارا نہیں کرتے۔ جب اس آدمی نے دیکھا اس قدر احترام، اس قدر ادب و احترام اور اس قدر محبت اور شفقت، نگاہ اٹھا کے دیکھا، کہا پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تمہارا ہی بھتیجا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا، آج میرا بھتیجا نبی کی محبت پہ میرے اوپر تلوار چلانے کے لیے تیار ہے، اتنی بات بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں پیار سے آقا کی داڑھی میں ہاتھ لگا دوں، مجھے ناپاک اور پلید کہہ رہا ہے۔ آقا کے صحابہ کے بارے میں نگاہوں کو گھمانے لگا، کون کون بیٹھا ہے، بھلا کون کون ہے، کون کون سے علاقے اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، نگاہیں گھما کر واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس چلا جاتا ہے، معاہدہ طے نہیں ہوتا، قریش کے پاس جا کر اعلان کرنے لگے عروہ بن مسعود ثقفی ہے، اسلام ابھی قبول نے کیا، کہا قریش کے لوگوں آج میں نے جو منظر دیکھا ہے آج میں زبان سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رب ذوالجلال کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں نے روم کی طاقتوں کو بھی دیکھا، میں نے کسرا کو بھی دیکھا، میں نے کیسر کو بھی دیکھا، میں نجاشی سے بھی ملاقات کی، ان کے دیواروں میں پہنچا، ان کے ایوانوں میں پہنچا، ان کے وزیروں کو ملا، ان کے مشیروں کو ملا، میں نے دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کو ملا، ان سے ملاقاتیں کی، دنیا کی خاک کو چھانا ہے، جگہ جگہ پہ پہنچا ہوں، لیکن جو عظمت، جو احترام، جو محبت، جو مودت، جو عقیدت، جو پیار آقا کے صحابہ میں دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ کسرا کے محل میں دیکھا، نہ کیسر کے محل میں دیکھا، نہ نجاشی کے محل میں دیکھا، نہ کائنات کے کسی صدر اور وزیر کے ہاتھ میں دیکھا، جو میں نے ادب و احترام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں میں دیکھا۔ قریش کے لوگ پوچھنے لگے ارے کیا دیکھ کے آئے ہو، کون سا احترام ہے، کون سا پیار ہے، کون سی محبت ہے، کون سی مودت ہے، کون سی شفقت ہے، کون سی عقیدت ہے جو
کسرا کے دربار میں نہیں ہے، جو کیسر کے دربار میں نہیں ہے، جو نجاشی کے دربار میں نہیں ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے وزاروں اور صدارتوں کے بازار میں نہیں ہے۔ تم بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا ہے آج جو اتنی بھڑکے مار رہے ہو؟ کہا میں نے دیکھا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، صحابہ کرام جانثار آگے بڑھ کے آقا کے وضو کے قطرات زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اور میں اس حد تک بھی دیکھا اگر کسی کو وضو کے قطرات نہیں ملے وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کے کہ تیرے ہاتھ پہ میرے آقا کے وضو کے قطرات گرے ہیں، تیرے ہاتھ تر ہیں، اس طریقے سے مجھے بھی کچھ فیض مل جائے، اپنے صحابہ کے ہاتھوں سے تری حاصل کر کے اپنے جسم پہ مل لیتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایسی عقیدت محبت میں نے دنیا کے ایوانوں میں نہیں دیکھی۔ اور پھر میں نے اس سے بڑھ کر دیکھا وہ کائنات کا امام جب بات کرتا تھا سارے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، جس بات کا حکم دیتا تھا فوری اس کی اتباع کی جاتی تھی، اس کی اطاعت کی جاتی تھی، اپنے سروں کو خم کر دیا جاتا تھا۔ ادھر اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، ادھر سر جھکا دیے جاتے تھے، کائنات کے امام کا آرڈر آتا تھا، صحابہ فوری اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں آج میں بھی یہی پیغام دینے آیا ہوں، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ آج میرے اوپر آپ کے اوپر اس بات کا لازم ہے کہ ہم آقا کی احترام کریں، آقا سے محبت کریں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتباع لازمی ہے، اطاعت لازمی ہے، مجھے اور آپ کو کرنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔